شادی انٹر کانٹیننٹل میں تھی، گہری شام کی ہائی ٹی، سارا انتظام سوئمنگ ٹینک کے ارد گرد کی غلام گردشوں میں تھا۔ مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن میں جمال اور امجد سے بہت پہلے وہاں پہنچ گیا۔ یہ تاجر پیشہ لوگوں کی شادی تھی۔ اس میں شرکت کرنے والے لوگ شہر کے ایلیٹ تھے۔ قالین فروشوں نے اونچے افسروں سے لے کر فلمی ایکٹریسز تک سب قابل ذکر کو بلا رکھا تھا۔ کچھ لوگ میری طرح تھے، ان کی آفتاب کے گھر والوں سے جان پہچان نہیں تھی۔ وہ سب وقت کٹی کے لیے سگریٹ پینے، بیروں کو دیکھ کر مسکرانے اور بے مصرف چکر لگانے میں مصروف تھے۔ ابھی دلہن اپنے آرائشی منڈپ میں نہیں آئی تھی۔ خوش لباس کشمیری لڑکیاں اور فربا جسم عورتیں شادی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ پھر آفتاب بارات سمیت پہنچا، اس کے ساتھ جمال اور امجد بھی تھے۔ باراتوں کو لوٹنے کا عہد گزر چکا، لیکن آفتاب کو آگے آتا دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت کوئی 6 فٹا نوجوان کہیں سے آ جائے، پھر آفتاب کو قتل کر کے وہ اس کی زیبا کے ساتھ فرار ہو جائے۔ سارے سندھوری میز پوش، ان پر سجے ہوئے بھاری بھاری کانسی کے برتن، پیسٹری سٹینڈ، ایش ٹرے تتر بتر ہوں۔ کاریں سفید کشمیری لڑکیوں کو پیک کر کے موٹی فربا عورتوں کو بھگا کر نکل جائیں۔ نیلے سوئمنگ ٹینک میں تیرنے والی امریکن اور جرمن لڑکیاں چیخیں مار کر اوپر والے کمروں کو دوڑیں۔ آفتاب کی لاش امخاب کی شیروانی اور تلے کی جوتی سمیت سوئمنگ ٹینک پر تیرتی رہے۔ ہوٹل کا عملہ پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور 14ویں رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو۔ پھر میں YW پہنچوں اور سیمی کو بتاؤں کہ زیبا کے سابق عاشق نے آفتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سیمی نڈھال ہو کر میرے سینے سے آ لگے۔ پچھلے باب کا اختتام ہو اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب سیمی دوبارہ زندہ ہو تو اس کی ہر خوشی ہر غم مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ خواب جب اس قدر فاسد قسم کے ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے، اسی لیے عین وقت پر نکاح ہوا۔ تمام مہمان گو مغربی تہذیب میں سنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شوق سے نکاح کے چھوہارے کھائے۔ پھر منڈپ میں دلہا دلہن ایک ساتھ بیٹھے۔ پریس فوٹوگرافر کے علاوہ امجد نے بھی تصویریں کھینچی، سلامیاں دی گئیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب کی شادی مجھے ٹیلی ویژن کا فلور شو لگ رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ابھی یہ سارا سیٹ ایکٹر ایکٹریسوں سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، پھر نہ کوئی شادی ہوئی ہوگی نہ کوئی دعوت۔ لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی، نت کے نچلے ہونٹ پر تل لیے وہ مسکراہٹیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس آفتاب دونوں نتنوں سے ہنس رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے تعصب، غم یا ملیا میٹ ہونے والی کسی کیفیت کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں سیمی کو اس غنڈے آفتاب کی شکل کیسے دکھاتا؟ کاش اس وقت میرے پاس کوئی پولورائڈ کیمرہ ہوتا تو میں بھی آدھ گھنٹے میں اس کی تصویریں بنا لیتا۔ پھر شاید سیمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں چونکہ آفتاب کا روم میٹ تھا اس لیے اس سے بہت بعد میں ملا۔ بیرے چائے کے برتن اٹھانے میں مصروف تھے، کچھ اہم مہمان جانا چاہتے تھے۔ آفتاب کی بھاری بھرکم ماں انہیں مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ اب بھی جوان لڑکیاں بجلیاں گرانے کے لیے بالیاں، بال اور چوڑیاں درست کیے جا رہی تھیں۔ مرد بظاہر سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے انہی زہرہ جبینوں کو تحسین بھری نظروں سے خراج ادا کر رہے تھے۔ میں نے زیبا کے ہونٹوں کا تل دیکھ لیا تھا اور باقی شادی میں میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہیں تھی۔ پھر امتحان کا خیال بھی تھا۔ میں کھسک جانے کا راستہ بھانپنے میں مشغول تھا جب آفتاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ واقعی آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی آرزو لڑکیاں کرتی ہیں۔ لڑکی کوئی نہیں آئی؟ آفتاب نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ لڑکیاں یار پڑھاکو ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی؟ باقی سب کا کیا حال ہے؟ باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ پڑھائیاں ہو رہی ہیں، اس نے سوال کیا۔ کہاں یار، پتہ نہیں سبجیکٹ واہیات ہے کہ ہم لوگ بےہودہ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے فروئی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ سیمی آئی ہے، پتہ نہیں میں نے کیوں کہا۔ کہاں؟ یکدم اس نے سارے میں نظر دوڑائی۔ یہاں نہیں آئی، ویسے آئی ہوئی ہے۔ آفتاب جیسے مایوس ہو گیا۔ اچھا، کب؟ کل شام۔ کچھ دن رہے گی؟ صرف ویکنڈ۔ آفتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اس کا سارا دلہا پن، خوبصورتی، مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ سیمی کے ذکر نے یکدم ہمیں اس قدر قریب کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے، روم میٹ نہیں تھے۔ آفتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا چاہتا ہے، لگاتار انت تک گول گول چکروں میں، کبھی ٹون گرا کر کبھی والیوم بڑھا کر۔ ایسے خاموش لڑکے سے اتنی باتوں کی مجھے امید نہیں تھی۔ عجیب بھونگی لڑکی ہے وہ، حالات سے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے سمجھوتا کرنے والی نہیں۔ سپرنگ بورڈ پر ایک امریکی لڑکی چڑھی،
اس نے ہوا میں سمرسالٹ لگایا اور سرخ لباس غسل سمیت پانی تلے غائب ہو گئی۔ اس لڑکی اور سیمی میں بلا کی مشابہت تھی۔ میں نے سانس روک لی اور آرزو کی کہ جلدی سے وہ پانی کی سطح پر واپس نکل آئے۔ آفتاب نے منڈپ کی طرف دیکھا۔ دلہن میں اب عمومی دلچسپی کم ہو چکی تھی اور اسے اسی کے گھر والی عورتیں، سہیلیاں اور چھوٹی بچیاں گھیرے میں لیے بیٹھی تھیں۔ شاید آفتاب کو زیبا سے بھی محبت تھی۔ سیمی کبھی سمجھ نہیں سکتی، وہ بہت زیادہ زندہ ہے، محبت کرتی ہے جی جان سے۔ زندگی حساب کا سوال نہیں، لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 والا بے تکان بول رہا تھا۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے آفتاب، ہم کسی پر اپنا طریقہ ٹھونس نہیں سکتے۔ اس نے گلے سے تمام ہار اتار کر سامنے میز پر رکھ دیے اور پھر ٹنڈ منڈ ہو کر کرسی سے پشت لگا دی۔ آفتاب کم گو تھا، وہ صرف امجد کے ساتھ سیمی کے ٹاپک پر باتیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ اس قدر بھاری بھرکم باتیں کرنے لگا۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر بھی پڑ جاؤ قیوم، اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ کیا آفتاب ہمیشہ سے ایسا تھا یا کسی واقعے نے اس کی طبیعت کو بدل دیا تھا؟ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار ہم سب نے اپنا اپنا تعارف پروفیسر سہیل کی کلاس میں کروایا تھا۔ اس روز آفتاب کس قدر مقدس، کنوارا اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ بولے گیا، دیکھو نا قیوم، جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافت میں تھکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند کا تھا۔ اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، غلط میرے بھائی، غلط، جھوٹ، بکواس، کسی راہ پر چلے جاؤ، کم وقت نہیں لگے گا۔ اسی لیے تو کوئی پسند کی راہ درست نہیں ہوتی بالآخر۔ یہ باتیں ایک دلہا کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ دلہا تو شرماتا، پان چباتا اور مسکراتا ہی پیارا لگتا ہے۔ فرض کرو ایک راستہ ہے پتھریلا، آسمان پر سورج، موسم خط استوا جیسا۔ اس راستے پر چلنے والا ضرور سوچے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تاکستانوں کی چھاؤں میں انگوروں کے خوشے کھاتے چل رہے ہیں۔ اگر تاکستان والی راہ پر نکل پڑو تو وہاں کے چلنے والے بتائیں گے کہ ہر خوشے میں کالی وردیوں والے قابلی برئیے ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، ان کے جسم پر ہر جگہ بھیڑوں کے کانٹے کی سوجن ہے۔ پھر یہ تاکستانوں میں چلنے والا سوچتا ہے کہ وہ شخص جو لکڑی کا پھٹا ڈالے بن پتوار اترائی کے رخ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، خوش نصیب ہے، اس کی راہ آسان ہے۔ بن پتوارے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے، خبردار، یہاں کی مچھلیاں آدم خور ہیں، سنسار منہ کھولے پڑے ہیں، اور ڈھلوان پر جانے والے پانی میں از خود بھنور پڑتے ہیں۔ اگر ہر راہ پرخطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر تو فطرت نے انسان کو احمق بنایا ہے، اور سیمی جیسے احمق اپنی چوائس پر ڈٹے رہیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل کر سکتے ہیں، راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آفتاب؟ میں نے کبھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزاری اور بڑی آسودگی میں وقت گزارا ہے۔ مجھے دولت، محبت، آسودگی، طمانینت سب اتفاقاً ملی۔ یہی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں اگر اپنی پسند کو زندگی میں شامل کرتا تو بڑی مشکلات پیدا کر لیتا اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ شخص یا تو انتہا کا خود غرض تھا یا بلا کا بے غرض، میں اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہارا کیا خیال ہے، لوگ اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ ساری زندگی کے تمام فیصلے پسند ناپسند کے راستے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو فیصلے ہوتے کیوں ہیں آخر؟ نیچر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتی ہے، ہمیں بے وقوف بنانا اس کی منشا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آفتاب اب مجھے مکمل طور پر پروفیسر سہیل کی کاپی لگ رہا تھا۔ اس نوجوان سے میری کوئی واقفیت نہیں تھی۔ دیکھو، فیصلے ہم میں شروع سے ڈال دیے جاتے ہیں، چوری چوری، ہماری مرضی پوچھے بنا۔ ہر انسان کے اندر ایک خمیر ہوتا ہے۔ سرسوں کے بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا زرد رنگ ہوگا۔ تربوز کاٹو تو اس کے ہر بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا تربوز سرخ ہوگا۔ دیکھو قیوم، نہ تربوز اپنی خوشی سے سرخ ہوتا ہے، نہ چنبیلی اپنی مرضی سے خوشبودار۔ سب بیج کا خمیر ہے۔ جو آدمی چور بنتا ہے اس کے وجود کو غارت گری کا خمیر لگا ہوتا ہے کہیں۔ نیک سازگار ماحول میں شاید ساری عمر اس کی یہ خوبی نہ کھلے، لیکن جس کے اندر غارت گری کا خمیر نہیں ہوگا وہ ناسازگار ماحول میں بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کبھی چور نہیں بن سکے گا۔ یار میرے سیدھی بات ہے، سیب کو تم بھی گرتا دیکھتے ہو، نیوٹن نے بھی دیکھا تھا،
تم کشش ثقل ایجاد نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے بیچ میں وہ راستہ نہیں تھا جو ایک سائنسدان کا ہوتا ہے۔ میں پروفیسر سہیل کی کمپنی میں اگر نہ رہتا تو شاید یہ باتیں مجھے سمجھ نہ آتی اور شاید میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا واقعی وہ سمجھ گیا تھا؟ کیا سیمی سے بچھڑ کر وہ ایسی باتیں کرنے پر مجبور تھا؟ کیا یہ پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے خاموشی کے غلاف تلے ایسی ہی باتیں سوچتا تھا؟ کیا لڑکیوں کی باتیں ایک حجاب تھیں میرے اور اس کے درمیان؟ اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے، سب کو برباد کرتے ہیں، سارے ماحول کو۔ سیمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند سے خوشی اور غم لانے کی ضامن ہے۔ وہ تو ایسی ضدی ہے کہ اپنے آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ بیکار ہے، فضول ہے۔ میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ وہ بڑی دیر خاموش رہا۔ آفتاب، میں نے ایک سوال کیا ہے تم سے۔ محبت ہونے نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں۔ بہت سوچا ہے میں نے قیوم، بہت زیادہ۔ سیمی کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی، کچھ غم ہوتے۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں بھی کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میں میزان برابر رہتا ہے۔ ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا۔ یہ فیصلہ بھی کہیں پہلے سے میرے اندر ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ سیمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیج میں پہلے سے موجود تھا اور اس بیج کے فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں موجود ہوتے ہیں قیوم۔ مجھے خدا کے لیے بتاؤ تمہیں سیمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چند ثانیے اپنی نوبیاہتا کو دیکھا اور بولا، محبت چھلاوا ہے قیوم، اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں اتصال جسم کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہونا چاہتے ہیں، کچھ کو سمجھ سوچ ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت چھلاوا ہے، لاکھ روپ بدلتی ہے، اسی لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے یہ ممکن نہیں، اور بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت ہر جہت کے خلا کو پورا بھی کر دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ ہر موسم میں ہر عہد میں پورا کر سکیں گے؟ انسان جامد نہیں ہے، بڑھنے والا ہے، اوپر دائیں بائیں، اس کی ضروریات کو تم پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن سیمی بڑی ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہتے، لیکن اس وقت امجد اور جمال آ گئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امجد نے آتے ہی آفتاب کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ آفتاب ابھی جواب دینے بھی نہیں پایا تھا کہ جمال بولا، یار ادھر چلو، شالیمار میں اتنی پیاری 3 پوپٹیں بیٹھی ہیں، خدا قسم ذرا ہائے ہوئی کرنے والی نہیں ہیں، بڑے آرام سے تبادلہ خیالات کرتی ہیں۔ ہاں سچ یار، بڑی ڈیسنٹ لڑکیاں ہیں، ایسے آرام سے باتیں کرنے لگیں ہم سے، چلو۔ امجد بولا، چونکہ تم سے باتیں کرنے لگیں اس لیے ڈیسنٹ ہوئیں؟ آفتاب نے مسکرا کر پوچھا۔ امجد نے آنکھ مار کر کہا، سچی یار، ہمیں تو وہی ڈیسنٹ لگتی ہیں جو خواہ ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کے غنڈے ہیں جو ان کی عصمت دری کیے بغیر دم نہیں لیں گے۔ اندر سے چاہے ہم ویسے ہی ہوں لیکن احساس نہ دلائے تب لڑکی ڈیسنٹ ہوتی ہے۔ اٹھو قیوم اٹھو، آفتاب نے مسکرا کر کہا، جاؤ بھائی، ہم تو نتھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ؟ جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ۔ ابرو کے اشارے سے آفتاب نے زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ جمال اور امجد بڑے نرتکاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں میں بیٹھی ہوئی جن سے مخالف کو ایکسکیوز می کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت پانی کی تہہ سے سرخ لباس غسل والی امریکی لڑکی نے سر نکالا اور ڈالفن کی طرح سر اٹھا کر جھٹکا۔ لڑکی کی نیلی آنکھوں پر پانی کی تہہ میں تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ آفتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان میں سے ایک گیندے کا پھول توڑا اور اس کی طرف پھینکا۔ لڑکی ایک انجانے راستے پر یوں تعریف ملتے دیکھ کر معصومیت اور خوشی سے مسکرائی، پھر اس نے پھول کو فاختہ کی طرح منہ میں اٹھایا اور پانی کی تہہ میں چلی گئی۔ آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں محبت کیا کرتی ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر مجھے سارا راستہ کالج کی تعارفی کلاس یاد آتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں ساری شام آفتاب کی باتوں سے
प्रोफेसर सोहेल की खुशबू आती रही थी, जैसे मैं आफताब से नहीं प्रोफेसर सोहेल से मिलकर आ रहा था।